جی اس وقت ہم اپنے بڑے جو ہیں عزیز بابر صاحب جو ہیں ڈاکٹر بابر صاحب، یہ ہمارے پاکستان میں ایمبیسڈر رہے ہیں ادھر اسٹاک ہوم میں، اب کافی عرصہ سے یہیں مقیم ہیں، تو ہم ان کے گھر میں آئے ہیں، تو ان سے بہت زیادہ ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے، جو ہمارے نئی جنریشن ہے سویڈن میں اسٹاک ہوم میں، تو اس لیے ہم ان سے کچھ گپ شپ لگاتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں۔ تو بابر ستار صاحب، ہم آپ کو تو آپ کے ایمبیسی کے دور سے جانتے ہیں، جی ہاں، تو آپ کی شخصیت ماشاءاللہ بڑی جو ہے ملنسار اور بڑی محبت والی رہی بہت ہے، بہت شکریہ۔ تو ہم آپ کو جو ہے جو ویلکم کہتے ہیں اپنے یعنی کہ پاکستانی لوگوں کو کچھ بتائیں، آپ جو یہاں پہ رہتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ پاکستان میں کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ میں جی پشاور سے ہوں۔ جی جی ہاں، ہے فارن آفس کب اور کیسے جوائن کیا؟ میں نے 1973 میں کیا۔ یہاں سے میں نے سویڈن میں امتحان دیا تھا لیٹرل انٹری کا، ایمبیسی میں سب پیپر ہوئے، اور پھر میں سلیکٹ ہو گیا، اور پھر پاکستان جا کر فارن آفس کو جوائن کیا۔ جی تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ لائف جو ہے وہ بھی سویڈن میں گزاری؟ جی ہاں، میں نے یہاں اسٹاک یونیورسٹی میں بی اے کیا ہے، جس کو فلکان کہتے تھے، اور ماسٹر اور پی ایچ ڈی میں نے اپسالہ سے کیا ہے۔ میں نے اپنی ماسٹر ڈگری میں پاکستان کے بارے میں لکھا تھا، اور پی ایچ ڈی کے بھی پاکستان کے بارے میں۔ جی جی مجھے سے مجھے پتہ ہے کہ وہ آپ کا جو تھیسس تھا وہ کافی مشہور ہوا تھا، جی ہاں، مجھے اس کے بارے میں وہ تھوڑا سا علم ہے۔ پبلش ہوا تھا، ہاں اور پھر ہمارے منسٹر تھے جے رحیم صاحب، وہ آئے تھے، انہوں نے اس کی اناگوریشن کی تھی کراچی میں، اور بڑی تعریف کی۔ جی وہ مجھے یاد ہے کہ وہ بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا تھا۔ تو اس کے علاوہ پھر اس کے بعد آپ اور دوسرے کون کون سے جی ممالک میں؟ میں 1973 سے لے کر 1976 میں پاکستان رہا، پہلے 6 مہینے لاہور جہاں ہماری ٹریننگ ہوئی تھی۔ 76 میں میری ٹرانسفر ہوئی برازیل، جہاں میں 3 سال رہا، اس دوران میں جنرل ضیاء نے ٹیک اوور کر لیا۔ میری سسٹر جی بڑی ایکٹیو پیپلز پارٹی میں، اور ہم جو کہ پولیٹیکلی کنیکٹڈ تھے، ہم کو سروس سے نکال دیا گیا۔ پھر ہمارے لیے ایک امتحان ہوا، جس میں میں سلیکٹ ہو گیا۔ پھر نیا آبجیکشن آ گیا کہ بھئی تم نے فارنر سے شادی کی ہے۔ میں نے اس دوران میں برازیل میں شادی کر لی تھی۔ پھر میں سپریم کورٹ کیا، سپریم کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا، اس کے باوجود مجھے ری انسٹیٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ میری جو تھیسس تھی وہ یو ایس فارن ایڈ ٹو پاکستان کافی کرٹیکل تھی، یونائٹڈ اسٹیٹس کی اور آرمی کی، کہ آرمی نے آ کر پاکستان کو تباہ کیا۔ اس کا وجہ سے پھر میں ری انسٹیٹ ہوا جب بے نظیر صاحبہ واپس آئی، اور میں ری انسٹیٹ ہوا۔ پھر انہوں نے مجھے پوسٹ کیا ناروے، اور ناروے سے پھر سویڈن میں پھر میں پاکستان کا سفیر سویڈن کے لیے، اسٹونیا، لیٹویا اور آئس لینڈ کے لیے۔ جی اور اس کے بعد آپ سویڈن میں ہی رہے؟ سویڈن میں رہی، کیونکہ میں نے پوری اپنی زندگی آدھے سے زیادہ اسٹوڈنٹ لائف سے شروع کی تھی یہیں سے، تو جی ہاں۔ تو آپ نے اپنی تھوڑا سا ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ آپ نے جو ہے کافی مشکلات جو پولیٹیکل بیسس کی وجہ سے اور ضیاء اللہ کی وجہ سے آپ کو فیس کرنی پڑی، تو لیکن آپ جب برازیل میں رہے اور یہاں پہ رہے، تو ناروے میں بھی رہے، تو آپ کو جو ہمارا ملک ہے وہ اسلامک جمہوریہ پاکستان، جو اسلامی ریپبلک آف پاکستان جو ہے اس کے نام سے، جو یورپی ممالک میں ان میں آپ کو ڈپلومیٹک رول ادا کرتے ہوئے تو کن کن مراحل سے گزرنا پڑا، جس کو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے؟ جی پہلے تو ہمارے لیے جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ کشمیر ہے، اور اس کے لیے میں نے سویڈن میں کافی کام کیا۔ میں نے جا کے سویڈش ممبر آف پارلیمنٹ کو بتایا کہ بھئی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے کی ہے کہ وہاں امپارشل پلیبیسائٹ ہوگا یونائٹڈ نیشن کے ریپرزینٹیٹیو کے اندر۔ وہ امپریس ہو گئے، انہوں نے یہ
اپنا فارن ریلیشن کمیٹی میں ڈسکس کیا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ، 2 دفعوں کی جو فائنڈنگ تھی ہماری فیور میں تھی. وائلیشن آف ہیومن رائٹ ہے کشمیر میں، اور رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن یعنی جو کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن تھا وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ میں نے کافی کوشش کی بزنس کے لیے، ایک پاکستان سویڈش بزنس فورم بنایا، اور جس 2 سویڈش بزنس ڈیلیگیشن پاکستان سے وزٹ کیے، کافی امپریس ہو کر آئے. تو ابھی آپ نے کشمیر کا ذکر کیا، تو آپ نے کافی اس کے بارے میں کام کیا، تو ابھی آپ آج بھی کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں تو ابھی بھی آپ جو ہے فارن میٹنگز میں جاتے رہتے ہیں، تو آپ اپنے اس کو نظریہ اور کشمیر کے اس کے بارے میں روشنی ڈالتے رہتے ہیں؟ میں اکیلا ہوں، پورے سیمینارز میں جاتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ بھئی ایسس اور القاعدہ یہ ہمارے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے. القاعدہ بنایا گیا CIA نے پشاور میں افغانستان کے لیے، وہ ہماری سب سے بڑی پولیٹیکل غلطی کی کہ ہم نے افغانستان میں انٹرفیئر کیا. 3 ملین افغان مرے، اور وہاں سے ایسس اور یہ شروع ہوا. یہ دونوں مسلمان نہیں ہیں. پاکستان کی جنگ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی مدد تو کشمیر جائیں، اگر یہ پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو فلسطین سے جائیں. وہاں بھی ریزولوشن ہے کہ اسرائیل 1967 کا ریزولوشن ابھی تک نہیں مانا گیا. یہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہیں. تو ابھی تھوڑا سا کوئی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیں گے جی، تاکہ لوگوں کو ذرا اچھا فیل ہو کہ بھی وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈپلومیٹ لوگ ہوتے ہیں یا جو ایلیٹ کلاس میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی ذاتی زندگی شاید تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، لیکن میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بھی وہ بھی ہماری طرح ہی لوگ ہوتے ہیں اور ہماری طرح اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے اور طرح کا مقام دیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے بیٹھ کر کام کر رہے ہیں. نہیں جی، مجھے فارن منسٹری نے صحیح اپریشیٹ نہیں کیا جو کام میں نے ان کے لیے کیا. بے نظیر صاحبہ آئی تھی میرے وقت، بہت خوش ہو کر گئی، انہوں نے وہاں سے خط بھی لکھا. ممبر آف پارلیمنٹ بھی آئے تھے، انہوں نے بھی شکریہ کہا کہ زبردست وزٹ تھا. پھر جب میں فارن آفس میری سروسز انہوں نے ٹرانسفر کیا مجھے، تو میں نہیں گیا، مجھے کافی مشکلات ہوئی. لیکن میں سویڈش کو مانتا ہوں، جب وہ مشکل سے دوست بنتے ہیں، جب دوست بنتے ہیں تو بہت اچھے دوست بنتے ہیں. اس میں الف سوینسن نے میری بڑی مدد کی میرے ویزے کے بارے میں، اور انگرت کو ایک کنزرویٹو پارٹی کی، اس نے مجھے یہ جگہ دلائی ہیراسویٹ جس کو کہتے ہیں. یہ وہ بڑی مشکلات پیش ہوئے، بڑی مشکلات پیش ہوئے. اور اب آپ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیں. آپ نے بتایا کہ آپ نے برازیل میں شادی کی، تو آپ نے بچوں کے بارے میں کچھ بتائیں. جی ہاں، میں برازیل میں شادی کی، بعد میں ڈیورس ہو گئی. اب میں برازیل جاتا ہوں صرف بچوں کے لیے. میرا بیٹا ہے جس کی 34 ایئرس ہے ایج، اور میری ایک پوتی ہے جو کہ 13 سال کی ہے. تو میں ان کو ملنے 3 مہینے بچے برازیل میں ہی سیٹل ہیں؟ برازیل میں ہی سیٹل ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ یورپ آ جائیں، لیکن ابھی تک شور نہیں ہے. میرا بیٹا لائر ہے، انکم ٹیکس لائر، اور امریکن فرم کے لیے کام کر رہے ہیں، مینیجر ہے ان کا. گڈ. نہیں، برازیل میں بھی بہت اچھی لائف ہے. میرا بیٹا بھی اکثر وہاں پہ جاتا رہتا ہے، تو آئی تھنک کافی آپ بھی وہاں پہ رہے ہیں. ہمارے ایک اور بھی دوست ہوتے تھے امتیاز، جو آج کل برازیل میں ایمبیسڈر ہیں. اچھا اچھا. تو اگر آپ کو جانا ہو تو آپ ضرور ان سے ملیے گا. وہ بھی بڑے پیارے دوست ہیں، اور آپ بڑی سیٹنگ رہی ہے ان کے ساتھ. میرے ساتھ کام کیا جی، سب سیکٹری، گڈ پرسن. اور مسلمان بہت ہیں وہاں، بہت لبنان کے آئے ہوئے ہیں، اور ہر بائرو میں ایک مسجد ہے. بالکل جی. تو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں آپ کے خیال سے، چونکہ آپ نے اتنی دیر ایز اے ڈپلومیٹ کام کیا، تو آپ کے خیال سے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کیا بہتری ہو سکتی ہے؟ کوئی بھائی بہتری سب سے ہو سکتی ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کریں، ہم کسی کے پیچھے نہ ہو جائیں. ہم نے آج تک بہت غلطیاں کی ہیں. سب سے بڑی غلطی ایوب نے کی تھی کہ ملٹری کول آیا. اس وقت الیکشن ہونے والے تھے. وہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر تھے بڑے آنیسٹ تھے. ممدوٹ، فیروز خان نون، خان عبد القیوم خان، جعفر شاہ، یہ لوگ آنیسٹ آدمی تھے. یہ پاکستان کو بنانے والے تھے سہروردی میں.
اور یہ خوب ایوب امریکوں کے کہنے پہ لایا. ہاں اچھا. آج کے دور میں ہمیں ہمارے وزیر اعظم صاحب کو سعودی عرب نہیں جانا چاہیے تھا. ایران کو خفا نہیں کرنا چاہیے. ایران ہمارا دوست ہے. ایران اور ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے. ایران نے ہماری بہت مدد کی ہے شاہ کے وقت سے. تو انڈیا کے بارے میں کچھ کہیں؟ انڈیا اگریسو پاور ہے. انڈیا یہی ہے کہ ہمیں ختم کیا جائے. اس کا وزیر اعظم جو ہے اس نے 10,000 مسلمانوں کو مروایا بہار میں, اور وہ ہمارے وزیر اعظم کا خاص دوست ہے. ہمارے وزیر اعظم کو نہیں جانا چاہیے تھا ان کی انوگریشن میں. اس نے وہی کیا. جب گورنر جنرل ہوتا تھا تو راجوں کو بلاتا تھا, اور اسی طرح اس کو بھی بلایا. اس نے جا کے وہاں اپنی بزنس کی, کچھ پاکستان کے لیے کام نہیں کیا. وہ اسی طرح سعودی عرب جا کے ایران کو خفا نہیں کرنا چاہیے. تو آخر میں آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا چونکہ آپ کی ساری زندگی سویڈن میں گزری, جی تو سویڈن میں اب کافی سارے پاکستانی سیٹل ہو گئے ہیں. جب ہم تھے, جب آپ آئے تھے اس وقت تو چند ہزار تھے, تو اب ان کی تعداد کافی ہو گئی ہے. تو آپ ان کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ وہ اپنی زندگی کو جو ایز اے پاکستانی کیسے ریپرزینٹ کریں کہ وہ اچھے طریقے سے یہاں پہ جو ہے پاکستان کے بارے میں کوئی کام کر سکیں؟ بھائی میں سب سے پہلے انہیں کہوں گا کہ وہ ایک بہت اچھے ملک میں ہیں, بہت اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں. اقبال کہہ گیا تھا کہ جنت بروئے زمین است ہمیں است ہمیں است, کشمیر کے بارے میں. میں سویڈن کے بارے میں کہوں گا. اور کہتے ہیں لیو ان روم ایز دا رومن ڈو. آپ بھی رہیں جیسے سویڈش رہ رہے ہیں. اور میں یہاں جو پاکستانی ہیں ان سے میں بہت امپریس ہوں. پڑھے لکھے پاکستانی ہیں, ویل بیہیو ہیں. آج کل نئے جو فارنر آئے ہیں وہ کافی مس بیہیو کرتے ہیں, ان میں پاکستانی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی ٹائم جو آپ نے ہم کو جو وقت دیا اس کا بہت بہت شکریہ. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا پیغام جو ہے اپنے پاکستانی بھائیوں تک یہاں کا ہم سویڈن میں پہنچا دیا جائے, اور اس کو ہم آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب.